ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وأخشاكم له، وفي رواية أخرى أشدكم خشية له. جامعہ صفیہ للبنات کے روح رواں سرپرست اعلیٰ استاذ محترم فضیلت الشیخ سراج الحق مدنی حفظہ اللہ اور سامنے بیٹھی ہماری بیٹیاں، وقت بہت کم ہے، بس 2-4 منٹ میں اپنی باتیں ختم کروں گا. آج جمعرات کا دن ہے، آپ کے کھیلنے کودنے ہنسنے کا دن ہے. آپ کی ہنسی ہم نے چرائی، آپ کی ہنسی ہم نے ختم کی. اس کے لیے آپ لوگوں کو معذرت پیش کرنی چاہیے. اس چوری پہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے. اور 2-4 باتیں میں کہوں گا، وہ یہ ہے میری پیاری بچیاں، اللہ رب العزت نے جو قرآن میں کہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. کہ علماء کون ہوتے ہیں؟ یہ علماء کون ہیں؟ کسے علماء اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کسے عالم کہا ہے؟ آج تو عالموں کی تعداد، مولویوں کی تعداد، مولاناؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس کو ایک حدیث میں تعبیر کر سکتے ہیں، غصہ ان کا غصہ السیل، یعنی بھرے پڑے ہیں. لیکن وہی عالم دین چوری بھی کرتے ہیں، ڈکیتی بھی کرتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغل خوری بھی کرتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں. کیا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ نے انہی علماء کرام کے بارے میں کہا ہے جو لوگ صحیح معنی میں اللہ رب العزت کو جانتے ہیں اور اللہ رب العزت کا صحیح تصور اس کے پاس ہے، وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. عزیز بچیاں، آپ یہاں علم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم عبادت ہے، یہ علم عبادت ہے، اور یہ علم ایسا علم ہے جو اللہ رب العزت کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے، اللہ رب العزت کی جانکاری آپ کو دیتا ہے. اگر آپ کے اندر اللہ رب العزت کا صحیح تصور آپ کے پاس نہیں ہے، یقین جانیے قیامت کی صبح تک آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے. آج ضرورت ہے کہ آپ کے حصول علم میں آپ اخلاص پیدا کریں. اللہ رب العزت نے جو علم کا حکم دیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ نے جو علم کا حکم دیا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم لوگ اللہ کے بارے میں پہلے جانو، پہلے سمجھو، صحیح تصور آپ کے دل میں لے کے آؤ، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انی اعلمکم باللہ واخشاکم لہ او اشدکم خشیۃ لہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رب کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں اپنے رب کو سب سے زیادہ جانتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے، سب سے زیادہ ڈر تھا ان کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر کا یہ حال تھا، ڈر کا یہ حال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو گھنٹوں سجدے میں رہتے، گھنٹوں سجدے میں رہتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی مجھے شک ہو جاتا تھا، کبھی ڈر لگ جاتا کہ اللہ کے رسول سجدے ہی میں وفات تو نہیں پا گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کے پیروں میں میں چوٹی کاٹتی تھی، ان کے پیروں میں چوٹی کاٹتی تھی، جو جاننے کے لیے کہ اللہ کے رسول زندہ ہے یا نہیں ہے. جب وہ چوٹی کاٹتی تو اللہ کے رسول پیر ہلاتے تو وہ سمجھ جاتے کہ نہیں اللہ کے رسول زندہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا اللہ رب العزت کی عبادت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے پاس جتنا علم ہوگا اللہ تعالیٰ سے وہ اتنا ہی ڈرے گا، جس کے پاس جتنا کم علم ہوگا وہ اتنا اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی کم ڈرے گا. عزیز بچیاں، یہ حصول علم یہ عبادت ہے، بلکہ عبادت کی یہ جڑ ہے. اصل العلم والعبادہ والعلم، یہ حصول علم ہے، آپ کے علم کا جڑ
اور آپ کے ایمان کی جڑ یہ آپ کا علم ہے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی چیز آپ کے پاس نہیں پائی جائے گی. آج ضرورت ہے کہ آپ اپنے علم میں اخلاص پیدا کریں. آپ ایسی عالمہ بنیں کہ آپ کے علم سے آپ خود فائدہ اٹھائیں, آپ کے قوم و سماج کے لوگ فائدہ اٹھائیں. آج ادارے تو ہزاروں کھل گئے ہیں, قوم و سماج میں ادارے اتنے ہیں جیسے بیل بھینس ہیں, اتنے ادارے کھل گئے ہیں. لوگ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے سارے لوگوں نے ادارے کھول دیے, لیکن تعلیم کا معیار بالکل زمین استر پر گرا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں ہے تعلیمی معیار. لوگ اپنا گھر بار پال رہے ہیں, لوگ اپنا بیوی بچے پال رہے ہیں, بس یہی ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے, بس یہی کام رہ گیا ہے. یقین مانو قیامت کی صبح تک اگر یہی رواج, یہی تعلیم, یہی ثقافت, یہی تہذیب رہ گئی, قیامت کی صبح تک ہماری قوم, ہمارا سماج, ہمارے بیٹیاں کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ رفتہ رفتہ ادارے بہت کھل گئے. ایک زمانہ تھا کہ ادارے بہت کم تھے, لیکن جو نکلتے تھے جن اداروں سے وہ دگگج نکلتے تھے, بڑے بڑے علماء نکلتے تھے, بڑے بڑے مفکرین نکلتے تھے. ہندوستان نے بڑے بڑے مفکرین کو جنم دیا ہے, ہندوستان کے بڑے بڑے اداروں نے بڑے بڑے علماء کو جنم دیا ہے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ ادارے بہت ہیں لیکن کوئی جنم دینے والا نہیں ہے, سب ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں. اگر یہی حال رہا ان اداروں کا, اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں. افسوس کی بات ہے, کسی ادارے میں ابھی تھا میں, وہاں بولا گیا کہ آج تقریباً یہ بنات کے ادارے نہیں ہے تو کم سے کم 35 سال سے ہے. یہ بنات کے ادارے 35 سال سے ہیں, لیکن آج 35 سال سے لے کر 35 سال تک یہ ادارے مردوں سے مستغنی نہیں ہو پایا. ہم پڑھا کیا رہے ہیں, کیا پڑھا رہے ہیں, کیا تربیت دے رہے ہیں, کون سا علم ہمیں دے رہے ہیں کہ آج تک ہماری بچیاں وہ صحیح بخاری نہیں پڑھا پا رہی ہیں, صحیح مسلم نہیں پڑھا پا رہی ہے, سنن ابی داؤد نہیں پڑھا رہی ہے, شرح ابن عقیل نہیں پڑھا پا رہی ہے, بدایت المجتہد نہیں پڑھا پا رہی ہے. یعنی 35 سال کی محنت ہماری برباد جا رہی ہے. 35 سال سے یہ ادارے قائم ہیں لیکن آج تک پڑھانے والے موجود نہیں ہیں. آج تک وہی مولانا پڑھا رہے ہیں, وہی مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں, وہی مدنی پڑھا رہے ہیں, وہی بخاری پڑھا رہے ہیں, وہی سلفی صاحب پڑھا رہے ہیں. بھئی عورتوں کو کب تک پڑھائیں گے؟ شیخ سراج یہاں موجود ہیں, اتنے سال سے ادارہ چلا رہے ہیں. آج 10 تقریباً 15-20 سال ہو گیا وہ شیخ کا ادارہ کھولنا, تقریباً 20 سال سے کہ ہماری کامیابی اتنے نہیں ہو پائی ہے. ہم یہ نہیں لا پائے کہ آج تک ہم بنات کے اداروں کو بنین سے خارج کرتے ہیں. ہم مولانا لوگ باہر ہی رہیں گے, ہم مردوں کو پڑھائیں گے, ہم عورتوں کے حوالے کرتے ہیں. اتنے سال سے جب یہ اصول فقہ کا جو قاعدہ ہے الضرورت تبیح المحظورات, یہ کب تک چلے گا؟ محظورات کو آپ حلال کب کریں گے؟ اب 20 سال تک کب تک حلال کرتے رہیں گے؟ جب نہیں تھا, ہمارے پاس وسائل نہیں تھے, ادارے نہیں تھے, ہمارے پاس معلمات نہیں تھی. آج 35 سال سے ایسی معلمات کو ہم جنم نہیں دے پا رہے ہیں جس سے ہم کسی محظورات سے ہم رک سکیں. ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بنات کے اداروں میں جہاں نیکیاں ہو رہی ہیں, لوگ پڑھا رہے ہیں, لیکن غلطیاں بہت ہو رہی ہیں. نہ جانے انجانے میں غلطیاں بہت ہو رہی ہے جو آپ کی تمام نیکیوں پر بھاری ہے. آپ کا ایک گناہ, آپ سے ایک گناہ کا سرزد ہو جانا تمام نیکیوں پر وہ بھاری ہے. اس لیے آج طالبات کے لیے ضرورت ہے کہ آپ علم میں پختگی لے کے آئیں, اپنے اندر ایک کمال پیدا کریں کہ ہم آگے چل کر کے ایک باصلاحیت معلمہ بنیں. آج اپنے والدین سے آج جنگ لڑنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو شادی نہیں کرنی ہے, ہمیں ابھی اپنی زندگی برباد نہیں کرنی ہے, ہمیں ایک باصلاحیت معلمہ بننا ہے, ہمیں سماج کو سدھارنا ہے, ہمیں سماج کو آگے لے کے آنا ہے. اس لیے ضرورت ہے میری پیاری بچیاں کہ آپ لوگ ایک باصلاحیت معلمہ بنیں, اور دھیرے دھیرے رفتہ 1-2 سال کے اندر تمام ادارین, میں اس میں شامل ہوں, میں ایک چھوٹا سا ادارے کا میں بھی خود بانی ہوں, میں بھی اس علمیہ سے میں جوجھ رہا ہوں. میرے اندر تکلیف ہوتی ہے جب مردوں کو انٹری ہوتی ہے, جب مرد اندر جاتے ہیں, پھر کیا ابواب میں احادیث کے ابواب میں ایسے ابواب ہیں شیخ, میں یقین کے طور کہہ سکتا ہوں کہ کسی مرد کو پڑھانا یہ جائز نہیں ہے. کسی مرد کو ایسے ابواب پڑھانا, کتاب النکاح پڑھانا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ان احادیث کا تذکرہ اپنے بچیوں کے سامنے آپ کریں. اس لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنی احادیث کی کتابیں آپ اپنی معلمات سے ہی پڑھیں, فقہ کی کتابیں آپ اپنی معلمات سے ہی پڑھیں, اپنے احکام اور طہارت اور حیض کے مسائل, نفاس کے مسائل آپ اپنے آپاؤں سے ہی پڑھیں. یہ ضرورت ہے
اور یہ کب تک آپ اپنے معلمین سے اس طرح سے آپ سیکھتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو علم میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔